بارش زر زر سے ہو رہی ہے، میری ماں کی گھر سے چھت سے پانی ٹپک رہا ہے۔ ماں، یہ چھت پھر ٹپکنے لگی ہے۔ ہر سال برسات میں یہی حال ہوتا ہے، آخر کیوں؟ بیٹی، غریب کا نصیب بھی کچے مکان جیسا ہوتا ہے۔ ماں، کیا کبھی ہم بھی خوشحال ہوں گے؟ بھگوان سب کی سنتا ہے، پریشان نہ ہو میری بیٹی۔ گاؤں میں چڑیل کا چرچا ہے، وہ جنگل والے چڑیل۔ لوگ کہتے ہیں وہ خوبصورت لڑکی کے روپ میں آتی ہے اور سب کو بہکا کے لے جاتی ہے جو بھی اس کے ساتھ گیا۔ نہ، وہی جو لڑکی کا روپ دھار لیتی ہے اور پھر اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ ہاں، جو بھی اس کے ساتھ جنگل جاتا ہے کبھی واپس نہیں آتا۔ ماں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرنے کی بات نہیں ہے بیٹی، بس بہادری سے کام لینا ہے سب کو۔ ماں، پورا گاؤں خطرے میں ہے، پھر تو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم سب کو احتیاط کرنی ہوگی۔ پنچایت لگی ہے، گاؤں والے سب شور کر رہے ہیں۔ بھائیو، یہ چڑیل کا مسئلہ تو بہت سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ پچھلے ہفتے بھی 2 لڑکیاں غائب ہو گئی تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کوئی بھی شام کے بعد باہر نہیں جائے گا۔ کاکا صاحب، اگر اب کہیں تمہیں پیرا دوں؟ ارے بیٹا، تم اکیلے مت جانا، بہت خطرہ ہے وہاں، وہ معمولی دشمن نہیں ہے۔ نہیں کاکا صاحب، میں گاؤں کے 2 لڑکوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ریشمی ایک کونے میں کھڑی یہ سب باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ کاش میں بھی مدد کر سکتی، میں بھی ان کے ساتھ جا سکتی۔ کچھ دن بعد ریما لکڑیاں چننے کے لیے جنگل میں جاتی ہے۔ بس تھوڑی لکڑیاں اور چلوں پھر گھر جانا ہے۔ کون ہے ادھر؟ کون ہے یہاں پر؟ کون ہے؟ سامنے آؤ۔ ایک حسین لڑکی سرخ ساڑی میں نمودار ہوتی ہے مگر آنکھوں میں سرخ چمک لیے۔ ڈرو مت، میں تمہاری سہیلی ہوں۔ تم کہاں سے آئی ہو؟ میں قریب کے گاؤں سے آئی ہوں۔ آؤ، جنگل کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جہاں خوشبو ہے، پھول ہے، تمہیں مزہ آئے گا۔ چلو میرے ساتھ چلو۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، مجھے گھر جانا ہے۔ میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے، میں کسی اجنبی کے ساتھ نہیں جاتی۔ لڑکی کا چہرہ بدلتا ہے، دانت لمبے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ میں کہہ رہی ہوں چلو میرے ساتھ، چلو آؤ میرے ساتھ۔ بچاؤ، بچاؤ۔ ریشمی کی چیخ سن کر راجو دوڑتا ہوا آتا ہے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا یہاں پر؟ اے لڑکے، چل بھاگ یہاں سے، یہ تیرا کام نہیں ہے، چل بھاگ یہاں سے۔ یہ میرا گاؤں ہے اور یہاں کی بیٹی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تم کون ہوتی ہو؟ راجو لکڑی کا ڈنڈا اٹھا کر چڑیل پر حملہ کرتا ہے مگر وہ غائب ہو جاتی ہے۔ راجو، یہ چڑیل تھی نا؟ ہاں، وہ واپس آئے گی، ہمیں احتیاط کرنی ہوگی، دھیان سے۔ راجو اور ریشمی پوجا دائی کے پاس جاتے ہیں۔ میں جانتی تھی یہ دن تو ضرور آئے گا۔ دائمہ، آپ کے پاس کوئی طریقہ ہے اسے روکنے کا؟ چڑیل کا خاتمہ تو صرف اس کی آتما کے طوطے کو توڑ کر ہو سکتا ہے۔ وہ کالے جنگل کے ایک پرانے درخت کے نیچے موجود ہے۔ لیکن دائمہ، وہاں تو خطرہ ہے۔ بیٹی، تمہاری بہادری ہی اسے ختم کر سکتی ہے، تم بہادر بنو۔ اگلے دن رات کو ریشمی، تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا؟ ڈر تو لگ رہا ہے، لیکن ہمیں کرنا ہوگا اپنے گاؤں کے لیے۔
आखिर तुम लोग आ ही गए। तुम्हारी आंखों में डर देखकर बहुत मजा आ रहा है मुझे। हा 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 हा। देखते हो तुम लोग करते क्या हो अब। तुमने कितने बेगुनाहों की जान ली है, और तुम्हारा खेल खत्म करके ही जाएंगे हम। राजू चुड़ैल को रोकने की कोशिश करता है और रेशमी आगे बढ़कर उस तोते की जानिब जाने की कोशिश करती है। जी रहा तोता। वो लड़की उसके हाथ मत तकाना। रेशमी जल्दी करो, मार डालो इसे, जल्दी करो रेशमी। रेशमी तलवार से उस तोते पर वार करती है। उधर राजू चुड़ैल पर वार करता है। चुड़ैल वहीं पर खत्म हो जाती है और आसमान में एक चीख गूंज। गांव वाले सब बहुत खुश थे, सब पंचायत में जमा थे। रेशमी और राजू ने हमारे गांव को बचा लिया है। मेरी बेटी ने तो मेरा सर पकड़ से ऊंचा कर दिया। हाँ माँ, हम साबित कर चुके हैं कि अगर हिम्मत हो तो सब हो जाता है। हमें ऐसे ही अपने गांव को